اسے نماز بنا کر اس پہ مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ اب آپ سوچئے کہ جس کا چلنا قرآن ہو، جس کا بولنا قرآن ہو، جس کا مسکرانا قرآن ہو، جس کا گھر میں محل استراحت ہونا قرآن ہو، جس کا ازواج سے گفتگو کرنا قرآن ہو، جس کا صحابہ کو نماز دینا قرآن ہو، جس کا چاند کی طرف اشارہ کر دینا قرآن ہو، جس کا کاروبار بھی قرآن ہو، اب آپ بتائیے گا کہ وہ شخص، وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی کتنی اتھارٹی ایبل ہوگی۔ تو اب آپ اگر اس ذات کو فقط ایک طبقہ بن کر دیکھیں گے تو آپ اس کے محاسن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ ایک قوم بن کر دیکھیں گے آپ اس کے عروج تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ کسی ایک شعبے کے جو ہے وہ تجربہ کار بن کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ اس محبوب علیہ السلام کے قد کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں فرما سکتے۔ اب یہ نبی کب نبی تھے؟ میرا یہ موقف ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اگر تجھے نہ بناتا تو میں رب اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب توجہ کیجیے گا، رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، یہ بات بتا رہی ہے کہ رب کی ربوبیت کا اظہار کب ہوا؟ ابھی نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، لیکن آدم علیہ السلام آئے، انسانیت کی ابتدا دنیا کے اندر ہو گئی، اس بشری دنیا کے اندر انسانیت کی جو ہے وہ ابتدا ہو گئی۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا آنا بھی یہ بات بتا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے، جس کے لیے تخلیق کائنات کے اسباب پیدا کیے گئے ہیں، وہ محبوب تشریف فرما ہے، مگر کہاں ہے؟ مگر کہاں ہے؟ اب اس چیز کو سمجھانے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک کو نماز کہتے ہیں، دوسرے کو قرآن کہتے ہیں۔ اور آج یقین کیجئے گا کہ یہ جو اختلاف کی باتیں، منفی پروپیگنڈا اور انا کے اوپر ڈٹ جانا ہے، وہ فقط ان دو چیزوں کی وجہ سے ہے کہ جس کا ایمان نماز پہ نہیں ہے وہ تفرقے میں پڑ گیا، جس کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اب توجہ کریں گے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن کو کہ بھئی قرآن کیا ہے۔ اس قرآن کے پارے ہیں 30 احناف کے نقطہ نظر سے۔ اب ان 30 پاروں میں آپ کسی بھی مسلک کے عالم سے جا کر پوچھ لیں کہ یہ 30 پاروں کا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہمیں کہاں سے ملا، کیسے ملا؟ جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے اس کا ایک جواب ہوگا، کوئی دوسرا جواب وہ نہیں دے سکتا، لکھ کر کے دے دے گا، تقریر میں کہہ دے گا، ہر انداز میں کہہ دے گا کہ یہ قرآن ہمیں دیا مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ اس کی ایک ایک زیر زبر شد مد جزم، ایک ایک آیت بینہ، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اترا۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن قیامت تک موجود رہے اور نبی کی ذات ختم ہو جائے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھئی قرآن تو اگر ایک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو میرے مصطفیٰ کی صفت ہے۔ جب یہ صفت مصطفیٰ ہے تو آپ سن کر نہیں حیران ہوتے کہ جس کی صفت کا یہ عالم ہے کہ ہر مسجد میں ہر مسلک والا پڑھتا ہے، اسے چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ جب قرآن کا یہ عالم ہے جس ذات پر یہ اترا، اس ذات کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جلال جو ہے نا، جلال یہ غصے کی ایک کیفیت ہے۔ اس پر کئی کتابیں بڑے بڑے علماء فقہا نے جو ہے وہ لکھی۔ اب آپ نے یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان سنا ہوگا جسے صحیح بخاری نے، صحیح مسلم نے، جامع ترمذی نے، سنن ابی داؤد نے، سنن ابن ماجہ نے لکھا کہ یہ جو غصہ ہے یہ عقل کو کھا جاتا ہے، عقل کام نہیں کرتی جب غصہ آتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی جب آپ مبارک ذات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک لمحے کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ بات نہیں نظر آتی کہ جس وقت ابو جہل کملی والے محبوب کی بارگاہ میں آیا تھا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، کسی دیوبندی نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا، کسی اہل حدیث نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا
اور اس نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. جب وہ کملی والے کی بارگاہ میں آیا تو ایسے اس کی مٹھی بند تھی. اب ایک ایک لفظ پر آپ توجہ کریں گے. تھیوری میں اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں, پریکٹیکل میں اپنے جو پارٹس آف باڈی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد بن عبداللہ, آج آخری سوال ہے تجھ سے, آج کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا. اگر سوال کا جواب تو دیتے درست تو میں بھی تیرا کلمہ پڑھوں گا, تیرے رب کی وحدانیت کا اقرار کروں گا, تیری رسالت پر ایمان لے آؤں گا. کملی والے نے چہرہ دیکھا. آج یقین کیجئے گا کہ ون سائڈ مولوی یہ پوری بات نہیں بتاتا. میرے مصطفیٰ نے ابو جہل کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میں محمد تجھے بتاتا ہوں کہ جب تک تو زندہ رہے گا نہ تو اللہ کی وحدانیت کو مانے گا نہ مجھے محمد کی رسالت کو مانے گا. لیکن سوال کر تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ جب آپ نے یہ کہا نا تو مورخین لکھتے ہیں, سیرت ابن ہشام والا لکھتا ہے فارسی مجلد پہلی جلد صفحہ نمبر 288 پر, اس نے جو مٹھی ایسے بند کر رکھی ہوئی نا, دوسرا ہاتھ بھی مٹھی میں رکھ لیا. اب یہ بات اس کی بتاتی ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی کونے کے اندر یہ صدا تھی کہ نبی اگر بند مٹھی پر بھی نظر فرما دے تو اللہ پاک محبوب کو آگاہی عطا فرما دیتا ہے. لیکن یہ اس کی اپنی سوچ تھی. وہ ایسے تھا نا کہ بھئی وہ نرسری پریپ کا سٹوڈنٹ تھا, اسے ایف اے بی اے کے سلیبس کا کیا پتا تھا کہ بھئی آگے کیا کیا ہونے والا ہے. اس نے بس ایسے کہا, میرے محبوب نے ایسے محبت کی نگاہ ڈالی. اب وہ نگاہ کی تاب نہ لا سکا. مورخ لکھتا ہے کہ اس نے مٹھی پیٹ کے پیچھے کر لی, اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے پیٹ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنے سے بھی منع فرمایا ہے. یہ دارمی شریف میں پورا ایک باب علماء اور فقہاء نے بیان فرمایا ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اس نے ایسے پیٹ کے پیچھے کر لی اپنی مٹھی. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایسے دیکھا اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ جو جملہ عقیدہ بن گیا قیامت تک کے لیے. میرے نبی نے کہا, ابو جہل اگر تو کہے تو میں بتاؤں, اگر تو کہے تو میں محمد بتاؤں, اگر تو کہے تو جسے تو اپنا بنا کر لایا ہے وہ بتائے کہ میں محمد کون ہوں. اب یہ اسے کھلا چیلنج تھا کہ جسے تو بے جان سمجھتا ہے اسے بھی اتنی سینس ایبیلٹی اور کمال ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مگر یہ کمال اللہ تجھے نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ تو نے مجھے محمد کی ذات کو غصے سے دیکھا ہے, تو نے میری ذات کو ایک رخ سے دیکھا ہے, تو نے کبھی دوسرے رخ کی طرف سے نہیں دیکھا. تو نے یہ دیکھا کہ میں عبداللہ کے صحن کے اندر پیدا ہوا ہوں, لیکن تو نے حلیمہ کے پنگوڑے میں مجھے چاند توڑتا نہیں دیکھا. تو نے مجھے غربت کی زندگی اس دنیا کے اندر گزارتا دیکھا ہے, لیکن کسی غریب کا میرے دربار پر آ کر اس کو اتنا نواز دینا کہ قیامت تک وہ کسی کا محتاج نہ رہے, تیری نظر اس پہ نہیں پڑی. تو نے فقط مجھے اپنے جیسا بشر تو دیکھا ہے, مگر جس راستے سے میں گزر جاؤں وہ راستہ معطر ہو جائے, میرے صحابہ مجھے میری خوشبو سے ڈھونڈ لیں, پہچان لیں, دیکھ لیں. کیا تو نے یہ نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ. تو نے یہ نہیں دیکھا؟ تو نے مجھے اپنے لباس پر پیوند لگا ہوا تو دیکھا ہے. کبھی 63 برس میں بھی جب تک تو زندہ رہے گا کوئی مکھی بھی میرے جسم پر نہ بیٹھے, تجھے یہ بات نظر نہیں آئی. سبحان اللہ. یقین کیجئے گا کہ جب سے ہم نے نبی علیہ السلام کی ذات کو منفی پیراہے میں دیکھا ہمیں محمد سمجھ نہیں آیا, اور جب ہم نے مثبت پہلوؤں پر دیکھا ہمیں نماز بھی محمد نظر آئے, نماز میں بھی محمد نظر آئے, قرآن میں بھی محمد نظر آئے, مکے میں بھی محمد نظر آئے, مدینے میں بھی محمد عربی نظر آئے. اب توجہ کرنا, نماز اور قرآن. اب آپ جب لیتے نماز کو, آپ کسی سے بھی جا کر پوچھ لیں ٹھنڈے دل اور مزاج کے ساتھ کہ یہ جو نماز ہم کرتے ہیں اور آج اسے وزن کیا جاتا ہے, ایک پلڑے میں رکھا جاتا ہے نبی کے ذکر کو, نبی کے میلاد کو, اور دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے نماز کو. پھر ہم تولتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی نماز بہتر ہے یہ ذکر مصطفیٰ. میں نے کہا آپ کو اور مجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کو نماز سے تول لیں؟ جب آپ اس کی گہرائی کے اندر جائیں گے, نماز بھی کس کے در پر باندھی بن کے کھڑی نظر آئے گی؟ بتائیے کس کے دروازے پر کھڑی نظر آئے گی؟ محمد عربی کے. ہم جٹاک کی گفتگو کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, پھر اختتام کی طرف اپنے وقت مقررہ پر جو ہے وہ آنے کی کوشش کرتا ہوں. توجہ کیجیے گا, اب
سارے مولویوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ 40 برس کی عمر میں اللہ کے محبوب نے نبوت کا اعلان کیا۔ اب یہاں پر توحید منوانا بعد کی بات ہے، رسالت منوانا بعد کی بات ہے۔ نبی نے تو اپنی پرسنالٹی کو اعلان نبوت سے پہلے منوا لیا تھا۔ جس دن اعلان نبوت ہو رہا ہے 3386 وہ ہیں آپ کے پاس امانتیں جو کملی والے معبود کی بارگاہ کے اندر رکھی ہیں، اس میں سے تقریباً 2500 امانتیں وہ ہیں کہ جو متشدد کفار کی ہیں، جو پہلے بھی ایمان نہ ڈالتے نہ محبت سے دیکھتے تھے، اور نہ آپ کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد وہ ایمان لے کر کے آئے۔ لیکن اعلان نبوت سے پہلے کملی والے نے ان سے پتہ کون سی گفتگو فرمائی، بڑی سادہ تھی کہ جو ہر بندے کے سمجھ میں آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب فاران کی چوٹی پہ چڑھ، یہ سب سے اونچی جگہ ہے، پوری قوم کو وہاں پر جمع کر لے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، کملی والے اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور بڑے سہل انداز میں گفتگو فرمایا کہ اے اہل عرب، اے بڑے بڑے تاجروں، بڑے بڑے سرداروں، میں وہاں کھڑا ہوں جب تم نہیں کھڑے۔ اب اس کو مثبت پہلوؤں پر میں اس کی تفسیر یا تشریح نہیں کر رہا، مثبت پہلوؤں پر رکھ کر سوچئے گا کہ نبی اب کتنی سادہ گفتگو میں کتنا بڑا چیپٹر ہمیں سمجھا کر جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اے سرداران عرب، اے سرداران قریش، میں وہاں کھڑا ہوں جہاں تم نہیں کھڑے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک گروہ آ رہا ہے، اسلحے سے لیس ہے، وہ تم پہ حملہ کرے گا، تمہاری جان کو نقصان پہنچائے گا، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ اب توجہ کیجیے گا، بیک وقت ان کے جملے کیا تھے؟ اس نے کہا اے محمد، ہم تیری بات کا یقین اعتماد کریں گے کیونکہ ہم نے 40 برس تک تیری عمر گزر گئی، ہمارے درمیان کبھی جھوٹ کو تیری زبان کے قریب سے گزرتے بھی نہیں دیکھا۔ اب ہماری عقل کا معیار کیا ہوا؟ ہم نے مسئلہ کیا پوچھا کہ یہ میلاد جائز ہے یا نہیں، جبکہ مسئلہ کیا پوچھنا چاہیے تھا کہ اسلام میں جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ میں وزن والی چیزیں رکھ رہا ہوں۔ اب جو مماثلت والی چیزیں ان کا موازنہ نہیں کیا جاتا، نہیں تولا جاتا، ان کو تولا ان کو جاتا ہے کہ ایک پلڑے کے اندر باٹ ہو اور دوسرے کے اندر جنس ہو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ نبی پاک کی ذات کو آپ نے پلڑے کے اندر کیا سمجھ کے رکھا ہے، اور جس کے صدقے میں پوری کائنات اللہ بنا دے ہیں، آپ اور میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں جب تک کلمہ نہیں پڑھتے، ہماری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد بعد کی بات ہے، سب سے پہلے کلمہ ہے۔ اللہ کے بندوں کبھی یہ تو دیکھو کہ کلمہ اللہ پاک نے دیا کیسے ہے، وہ بھی محمد عربی کی رسالت کو چمکانے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ تو سب مان رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں بھائی شادی تو امین ہے، امانتیں بھی میرے پاس رکھی ہیں، امانتیں بھی میں نے ان کو اسی طرح بہنی لٹا دینی جس طرح انہوں نے مجھے دینی ہے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا محبوب اب نہ چھیڑا کر، کہہ دے قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب انہیں ایک سمت نظر آئی، دوسری نہیں نظر آئی، وہ سچا تو جانتے تھے، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا نا تو اسی وقت انہوں نے کنکر اور پتھر اٹھائے، نبی کے اس چہرے پہ مارے جسے قرآن والضحیٰ کہتا ہے، ان زلفوں پر مارے جسے قرآن واللیل اذا سجا کہتا ہے، ان آنکھوں پر پتھر مارے جنہیں قرآن ما زاغ البصر وما طغیٰ کہتا ہے۔ اب یہی پر لا کر پھر میں اپنے اس موضوع کی طرف جاتا ہوں کہ اب انہوں نے نہیں ماننا تھا، وہ مانے نہیں، اکڑ پر رہے، ضد پر رہے، غصے پر رہے، ہٹ دھرمی پہ رہے۔ اب جو مزے کی بات ہے، امپورٹنٹ جو بات ہے، میرے مصطفیٰ نے ان سے دوبارہ منوایا بھی نہیں، دوبارہ منوایا، کیونکہ یہ جو ماننا ہے نا جی، یہ انسان کی اپنی اپروچ نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ اگر وہ منوا دے تو حبش سے کئی منڈیوں کے اندر بک کر آنے والے بلال سے منوا دے، اور نہ منوائے تو گھر کی چاری دیواری میں رہنے والے ابو جہل اور ابو لہب سے بھی
نہ منوائے وہ قادر کل ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اسے کوئی روکنے والا، پوچھنے والا، جبر کرنے والا، سمجھانے والا نہیں۔ اب یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذکر کرنے والے اور ذکر سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار کرنا دیا۔ اب نماز کی بات، بھائی نماز جو ہے وہ چھٹکارا دے گی، یہ میلاد بھائی ذہن میں لگ رہی ہے تمہاری بات، لیکن ہمیں تفسیر کر کے بتاؤ کہ بھائی یہ نماز کیا ہے۔ کہنے لگے کہ رب کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ میں نے کہا چلو آسان کر کے پوچھتے، ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہیں کہ یہ نمازیں کہاں سے ملی، کب ملی، کتنی ملی۔ حق بنتا ہے نا کہ بھئی جب کوئی دے تو دلائل سے اس کی بات اس سے محبت سے پوچھے کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ نماز سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اگر نماز ہے تو بندے کا بیڑا پار ہے، اس میلاد سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ نے وزن پہ رکھ دیا تو ہم اس وزن کی حقیقت تو جانیں، بھئی یہ من ہے، ٹن ہے، کلو ہے، سیر ہے، تولا ہے، ماشا ہے، رتی ہے، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم نے کہا نماز کہاں سے ملی، کب ملی، کتنی ملی، کس نے دی؟ اس نے کہا کہ نبی گئے تھے معراج پر، رب نے دی تھی نمازیں، مصطفیٰ نے لے لی تھی، لے کر آ کر آپ نے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ بھئی نماز پڑھو۔ میں نے کہا جانے سے پہلے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا؟ اب اس معراج کے کئی سٹیپ ہیں، میں اس کی تفسیر میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن 15ویں پارے کو آپ پڑھیں گے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے سبحان پاک ہے الذی وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی بیعبدہ ہی اپنے خاص بندے کو لیلم رات کے کچھ حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی کا معراج نہیں مانتا وہ مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اب توجہ کرنا، جب ایک مسجد میں اللہ پاک نے سونے محبوب کو بلایا تو آپ کے آنے سے پہلے وہاں کون کون تھا؟ 1,24,000 انبیاء وہاں پر موجود تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تک۔ اب مزے کی بات، یار لوگ لکھتے ہیں کہ جب کملی والے تشریف لائے جبریل امین نے کھڑے ہو کے تکبیر پڑھی، ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا۔ اب تکبیر پڑھی، مصلی امامت پہ کون آ گئے؟ محمد عربی۔ کملی والے محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے اللہ کا حکم ہوا اور آپ معراج پر چلے گئے۔ اب جب وہاں سے آنے لگے رب نے فرمایا محبوب امت چھوڑ کر آیا ہے، امت چھوڑ کر آیا ہے تو کوئی تحفہ ان کے لیے لیتا جا جو تحفہ ان کو کفایت کرے۔ وہ کاہل ہے، سست ہے، کمزور ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، لیکن جیسے بھی ہیں تو دے لینا، بے نیاز دے دے جو دینا چاہے۔ اگر میں محمد مصطفیٰ ان کا حبیب ہوں، ان کا محبوب ہوں، ان کا نبی ہوں، ان کا رسول ہوں، تو بھی تو رب العالمین ہے، تو بھی تو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اور تو پالتا کیسے ہے؟ تو فقط نمازی کو نہیں پالتا، تو غیر نمازی کو بھی پالتا ہے۔ تو فقط داڑھی والے کو رزق نہیں دیتا، تو غیر داڑھی والے کو بھی رزق دیتا ہے۔ لوگوں نے مسئلہ پکا رکھا ہے کہ فجر میں جلدی آیا کرو، زیادہ آیا کرو کہ رزق بڑھتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جو اوپو نہیں جاتا وہ اس کا رزق بھی روکتا، اس کا رزق بھی روکتا نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ اب توجہ کرنا، رب نے دے دی نمازیں۔ اب میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں کہ جو سر کو فقط تیل لگا کر تر کرتے ہیں، بغیر تیل لگائے ان کے سر خشک رہتے ہیں، کہ بھئی وہ یہ بتائیں کہ رب نے نمازیں کتنی دی؟ کہنے لگے ابتاری صاحب 50۔ محبت کی بات ہے، کتنی دی؟ 50۔ کس نے دی؟ کہنے لگے رب نے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ میں نے کہا کہ امت بڑھتی کتنی ہے؟ کہنے لگا جی 5۔ میں نے کہا اب رب نے 50، امت بڑھے 5، بات کوئی جچتی نہیں۔ پھر آپ بھی کہنے لگا بھائی جان رب نے 50 دی تھی، مصطفیٰ نے سفارش کری کسی کے کہنے سے۔ اب اشارے سے آپ سمجھ ہوتے ہیں، میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کیسے آپ کو بھیجا تھا، کیسے جو ہے وہ آپ کو کہا تھا۔ اب میں فقط جٹا کی بات کر کے پھر اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رب نے دی تھی 50، مصطفیٰ نے سفارش کی کہ بے نیاز مالک کچھ کنسیشن کر، مہربانی کر۔ رب نے فرمایا محبوب ہمارا حکم بدلتا نہیں، ہمارا حکم بدلتا نہیں۔ دی 50 ہے لیکن تیرے چہرہ بددعا کا صدقہ
میں اب کنسیشن دے کر ان پر 5 کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ پڑھیں گے 5 ثواب دوں گا 50 کا۔ سبحان اللہ، کوئی سبحان بھی اللہ۔ مسلک والا مولوی کسی کورے صفحے پر لکھ کر کے دے کہ ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر نہیں ہے، وہ کہے گا جی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اب ہے کس کے صدقے؟ سبحان اللہ، محمد عربی کے۔ ابھی میرا موضوع ختم نہیں ہوا، جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ اب میں بیان کرتا ہوں۔ یہ جو نماز ہے کہاں ملی؟ وہاں معراج پر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبی معراج پر جا رہے تھے، نبی نے انبیاء کو پڑھائی کہاں؟ اب یہاں پڑھائی وہاں ملی، بھائی کھاتے تو سب روٹی ہو، عقل مند تو ہونا کیتا کسی کا کوئی بھی ہے۔ ہم نے کبھی ضد نہیں کہی کہ بھائی نام بدلو، نام جو بھی رکھو، لیکن مصطفیٰ کے دروازے پر اپنے اپنے انداز سے وفادار تو رہو نا۔ یا تو یہ کہو کہ بھائی محمد اس کا ہے اس کا نہیں، جب ہے سب کا، کلمہ سب کو دیا، قرآن سب کو دیا، کوئی تخصیص نہیں کی کہ اسے وہاں بٹھانا اسے وہاں بٹھانا، کہا یہ مسجد ہے میری مسجد ہے، میرے رب نے فرمایا ہے۔ علامہ کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی قرآن دازی نہیں ہے، کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی کنایا نہیں ہے، کہ جہاں پر آپ کھڑے ہو جاؤ کہ یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، ملانے والا رب کی بارگاہ سے ہے۔ اب مصطفیٰ کے دربار میں نا چہرے نہیں دیکھے جاتے، سبحان اللہ، یہ واحد دربار ہے، یہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، یہاں اس دل کی کوٹھی کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور یقین کیجئے گا کہ یہ توجہ آج جو آپ اور میں متفقہ طور پر کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی سائنس بڑی ترقی کر گئی، دور بڑا آگے چلا گیا، زبیر بھائی دیکھیے کتنی ترقیاں ہو گئی۔ آپ جب احادیث اور قرآن کا مطالعہ کریں گے نا، آپ کو یہ شک بھی نظر آئے گی۔ اللہ نے فرمایا تھا محبوب اس دنیا کو کبھی اتنی طوالت نہ دیتا، کبھی اتنا عروج نہ دیتا، اگر میں نے تجھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مناقب ان لوگوں کو نہ سمجھانے ہوتے، انہیں نہ سمجھانے ہوتے۔ آپ ڈاکٹری سے لے کر وکالت تک کسی شعبے کے اندر چلے جائیں، بتائیے کہ ہر شعبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کیسے کیسے نقطہ دان پیدا فرما دیے۔ عقل حیران نہیں ہو جاتی جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنا سا تھرمامیٹر ایسے زبان کے نیچے آ کے ماتھے پہ رکھا جا کر، ایسے کچ کے اندر جا کر آپ کو بخار فیور کی بتا دیتا ہے کہ بھئی کتنی جو ہے 101 ہے یا 102 102 ہے یا 103 ہے، تو لپی اتنی سی بنائی کس نے ہے؟ کہنے لگے یہ کافر نے بنائی ہے۔ میں نے کہا بس یہی تو مقام مصطفیٰ اللہ پاک نے سمجھایا۔ تم نے سائنس کا بچپن نہیں دیکھا؟ اس وقت چھوٹی سی خوردبین آپ کو پڑھائی جاتی تھی، کبھی آپ کے سائنس لیب کے اندر وہ خوردبین نہیں ہوتی تھی جو بیکٹیریا آپ کو دکھا دے، لیکن آج اللہ پاک نے سائنس کو جوان کر کے آپ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج تو آپ کا موبائل بھی جب تک آپ کے فنگر پرنٹس نہیں دیکھتا اس وقت تک نہیں کھلتا۔ کہاں سے آیا اسے نالج؟ کون سی یونیورسٹی کا فاضل ہے؟ کون سے دارالعلوم میں جا کر اس نے پڑھا ہے؟ کسی میں نہیں پڑھا، لیکن اللہ پاک فرماتا محبوب ہم نے ان کو اس لیے عقل دانش عطا فرمائی ہے تاکہ انہیں پتہ لگے کہ جب ان کی عقل یہ ہے تو اس عقل کل کی عقل کتنی ہوگی، جس کے اشارے اپنوں پر تقدیریں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ کہاں چل رہے ہیں عمر؟ علماء دیوبند اپنی کتابوں میں نہیں لکھتے، علماء اہل حدیث نہیں لکھتے، علماء بریلی میں نہیں لکھا کہ بھئی عمر چلتے تلوار کو ایسے سونپ کر کہ آج میں سر قلم کر دوں گا محمد عربی کا، یہاں آپ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، ایسے ہاتھ اٹھتے ہیں آسمان کی طرف، چہرہ اٹھتا، آپ دعا کرتے ہیں کہ بے نیاز عمر دے دے۔ نکالو گے حدیث کی کتابوں سے یہ الفاظ، عمر دے دے۔ اب بتائیے گا کہ جس کی تقدیر اللہ پاک میرے محبوب کی زبان کی لاج رکھ کر بدل دے، یا تو وہ بنو کہ جنہیں عمر سے محبت نہیں، جو بھونکتے عمر پاک کو۔ اگر عمر پاک کے مقام کو مانتے ہو تو مان لو کہ عمر کو یہ مقام دیا کس نے؟ محمد رسول اللہ۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم تک، سنن ابی داؤد سے لے کر سنن ابن ماجہ تک، فتاوی شامی سے لے کر فتاوی عالمگیری تک، آپ جب جا کر کے پڑھو گے واحد پرسنالٹی عمر پاک کی ہے کہ جب آپ ایمان لے کر آئے آپ نے تلوار ایسے کھینچی، آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو حکم دیں، چھپ کر نہیں برسر منبر اذان دیں۔ کون ہے جو اپنے آپ کو بیوہ کرانا چاہتی ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو یتیم کرانا چاہتا ہے؟ کسی نے میرے محمد کی طرف اگر میلی نگاہ سے بھی دیکھا اور اس کی آنکھ نکال دے، کس نے تقویت دی؟ عمر پاک نے اگر اس دین کو، اس دین کے لیے اس محمد نے عمر کو مانگا تھا۔
اب نمازیں وہاں مل رہی ہیں، محمد یہاں پڑھا کے جا رہے ہیں۔ اب میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی یہ نقطہ آپ کو گوشے گزار کیا تھا کہ بھئی ہم نے محبت سے یہ بات ان کے پاس رکھی، ہم نے کہا جی نمازیں وہاں ملی تھی، محمد پڑھا کر یہاں گئے تھے۔ اب اس سے نقطے دو نکلتے ہیں، دو۔ نمبر ایک یہ مان لو کہ جی جو وہاں ملنی تھی نبی یہاں جانتے تھے، یا چلو اس کو نہ مانو تو ابن عساکر جو لکھ کر کے گئے، پیر جسٹس کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقالات کی جلد 8 صفحہ نمبر 1003 پر لکھا، کیا لکھا توجہ کر کے سنیے گا۔ آپ نے لکھا کہ جب آپ مصلی پر کھڑے ہوئے نا، انبیاء پیچھے تھے، تو میرے مصطفیٰ نے چند ادائیں دکھائیں، چند ادائیں۔ آج ابو رکھے نا یا پٹکا کاندھے پہ، جیسے بچہ جوان ہوتا وہ بھی رکھتا، کہتا مجھے ابو اچھے لگتے تھے میں اسی طرح۔ اگر والد صاحب کو اینک لگی ہو نا وہ یہاں کر کے رکھیں، بیٹا بھی یہیں پہ رکھتا ہے، کہتا میرے ابو کو یہ اچھی لگتی تھی میں نے بھی یہ انداز اپنا لیا ہے۔ اگر وہ گھڑی سیدھے ہاتھ میں باندھے تو وہ بھی سیدھے میں باندھتا، لوگ کہتے ہیں یار الٹے میں باندھا کر، وہ کہتا نہیں جی میرے ابا جی جو ہے وہ دائیں میں باندھتے تھے۔ ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں جو سٹائل اولاد اپناتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے مصلی امامت پر چند ادائیں دکھائیں، دکھا کر چلے گئے۔ معراج پر جب رب نے دی نماز، رب نے مسکرا کر کہا اپنی شان کے مطابق، کہا محبوب جو ادائیں وہاں دکھا کر آیا تھا قیامت تک ہر مولوی کے لیے انہی اداؤں کو میں نے نماز بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میرا تعلق کسی مسلک سے نہیں، بندے نے کہا میرا تعلق کسی مسلک سے نہیں، لیکن یہ جو رسول کھا جاتے ہیں یہ سنیوں کا مقدر ہے، یہ جو ربیع الاول کا میلاد منا لیتے ہیں یہ سنیوں کا مقدر ہے، یہ جو تیجے کے چنے کھا جاتے ہیں یہ سنیوں کا مقدر ہے، یہ جو ولیمے کا قورمہ کھا جاتے ہیں یہ سنیوں کا مقدر ہے، یہ جو ساری 11ویں اور 12ویں کھا جاتے ہیں یہ سنیوں کا مقدر ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا یہ سنیوں کا مقدر ہے، میں نے لفظ محمد کہا، ہونٹ نے اوپر والے نے نیچے کو، نیچے والے نے اوپر والے کو چوما، کیا یہ بھی سنیوں کا مقدر ہے؟ کہنے لگا نہیں جی یہ تو رب نے رکھیڑا کر دیا، پوری کائنات میں جو چومنے کو مانے وہ بھی چومے گا، جو نہیں مانے وہ بھی چومے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان ہوٹوں کو روکے کون؟ اگر روکے تو معذور، کٹوا دے تو معذور۔ علماء تشریف فرمائے پوچھئے گا اگر معذور ہے تو شرعی اعتبار سے، اگر غیر معذور وہاں پر موجود ہے تو معذور کی امامت نہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ امامت بھی میرے مصطفیٰ اس کو دینا چاہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا محبت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا کہ نماز ہی اگر امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا تو نماز تو ہے ادائے مصطفیٰ کا نام۔ اگر قیامت تک کوئی اس جملے سے اختلاف کر دے تاریخ کی گردن قلم کر دینا، قتل معاف، اگر نہ کر سکے تو در در دولت پر آئے اور آ کر کہے کہ سونا اگر میلاد نام ہے عبادت کا تو وہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے، اگر ذکر نام عبادت کا ہے قرآن کی مد میں تو وہ بھی ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ اب تھوڑی سی محبت بس آج کی محلوں میں آگے جو میری گفتگو 10:15 کا مجھے کہا گیا تھا، 10:04 ہو گئے، 11 منٹ باقی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ 11 منٹ سے پہلے میں، کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ امپورٹنٹ شخصیات شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور شیخ صاحب بیٹھے ہیں، خدا کی قسم یہ منبر رسول پہ ہوں، آج مجھے یہ موقع بھی ملا۔ میں جب بھی میلاد میں کئی پروگرام میں جاتا ہوں نا، میں شیخ صاحب کے لیے اور شانی بھائی کے لیے دعا بہت کرتا ہوں، بہت دعا کرتا ہوں خدا کی قسم۔ کس وجہ سے کہ ایک دنیاوی آفت تھی ہم پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے اس کو جو ہے ٹال دیا۔ تو میرا ایمان تو یہاں پر بھی مضبوط ہو گیا کہ بھائی اگر وکالت کرنے والا اچھا ہو اپنے پیشے سے، جب وہ دنیا کے اندر کامیاب آتا ہے تو جس کی وکالت بروز محشر ہوگی۔ کوئی بھی عقیدہ رکھے، میں نے عقیدے کا نہ ترلا مارا ہے نہ میں نے کسی کے عقیدے کو برا کا عقیدہ، جو بھی رکھیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کی وکالت یا کام آتی ہے حشر کے میدان کی وکالت، وہاں تو طبیب اعظم ہوگا، وہاں تو پوری کائنات کا مالک ہوگا، اتھارٹی کتنی ہوگی۔ اب توجہ کریں گی، کہنے لگے جی بس اللہ سے مانگا کرو، یہ یا رسول اللہ نہ کہا کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا نہ کہا کرو، یا رسول اللہ مدد نہ کیا کرو، بس جو ہے نا جی مدد اللہ کرتا ہے۔ میں نے کہا کہاں کرے گا، کہاں کرے گا؟
کہنے لگے جی بڑا غفور رحیم ہے، حشر کے میدان میں بھی بڑی کرم نوازی فرمائے گا. بس اسی بات پر ٹک لگا کر میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں. کہنے لگے جی حشر کے میدان میں بھی. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا جی پکی بات ہے. میں نے کہا کون کون ہوگا حشر کے میدان میں؟ کہنے لگا سارے نبی ہوں گے، سارے نبیوں کی صفیں ہوں گی. میں نے کہا آخری صف. کہنے لگے مصطفیٰ کی آخری صف مصطفیٰ کی. واہ میرے بے نیاز سے ونڈ کمال. نماز میں پہلی صف کی اہمیت ہے جی سیاستہ کے دیے ہوئے اصول کے مطابق، لیکن نماز جنازہ میں سب سے امپورٹنٹ جو صف ہے وہ آخری ہے. اور حشر کے میدان کی جو صفیں ہوں گی نا یہ بھی مثل جنازہ ہوں گی. ساری صفوں کے پیچھے میرے مصطفیٰ کی امت کی ہوگی، لیکن میرا مصطفیٰ اس صف میں نہیں ہوگا. اسی مولوی سے پوچھئے گا، محبت سے پوچھئے گا کہ بتائیے گا کہ نبی کہاں ہوں گے. میں نے کہا ایک عکس کھینچ کر دیتا ہوں تجھے، ترازو تیرے پاس ہے، تولنے کی عادت تجھے ہے، تولنا تو. ہم نے مصطفیٰ کو بغیر تولے نہ مانا ہے، بغیر ماپے نہ مانا ہے، بغیر دیکھے مانا ہے، سن کر کے مانا ہے. اور ہم نے تو محمد کے رب کو بھی بغیر دیکھے اور محسوس کیے مانا ہے. ہم نے تو سورج چمکتا ہے، سورج ابھرتا ہے، ہم رب کو مانتے ہیں. سورج غروب ہوتا ہے، ہم رب کو مانتے ہیں. ہم گٹھلی زمین کی نظر کر دیتے ہیں، ہم رب کو مانتے ہیں. گٹھلی ایسے منہ نکالے کوپل بنے، ہم رب کو مانتے ہیں. کوپل پودا بنے، ہم رب کو مانتے ہیں. پودا پیڑ بنے، ہم رب کو مانتے ہیں. پیڑ درخت بنے، ہم رب کو مانتے ہیں. درخت پھل دے، ہم رب کو مانتے ہیں. پھل کھا کر وہی گٹھلی جو ابتدا میں تھی اس کی انتہا میں نکلے ہم کو. ہمارا تو ہر عمل میں رب کی قدرت کا اقرار ہے، انکار ہے نہیں. لیکن توجہ کر کے بتا کہ صفیں وہاں ہوں گی. اس حشر کے میدان میں کوئی کرسی بھی ہوگی. بڑا شوق ہے جی قرآن میں ہوگا تو مانیں گے. قرآن کہتا ہے کہ اس حشر کے میدان میں ایک کرسی. میں پکڑ گیا تھا، میں نے وہاں پر ایک سوال کیا. میں نے کہا جی آج جب تک میں زندہ ہوں کوئی یہ ثابت کر کے دے کہ بھائی اس حشر کے میدان میں جو کرسی بچھی ہوگی اس کرسی پہ بیٹھے گا کون. اگلے دن ایک فون آیا، وہ بھی وکیل تھے. تو کہنے لگے اختاری صاحب عجیب کلیا بنا کر دے کر گئے ہو. ایک بندے سے پوچھا، مولوی ہے بہت بڑا. وہ کہنے لگا یار کرسی تو ایک ہوگی، باقی جتنے نبی ہوں گی امتیں ہوں گی وہ صفوں میں ہوں گی. ذاتیں دو بچتی ہیں جو وہاں بھی نہیں. ایک وہ جسے آپ کہتے ہو کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے جلوے ہیں اور کوئی شرک کا فتویٰ نہیں ہے. وہ ذات ہے ذات رب العلا کی. اور دوسری ذات بچتی ہے ذات مصطفیٰ کی. اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس کرسی پر بیٹھے گا رب تو دائرہ اسلام سے خارج. ایمان نہیں رکھتا وہ بیٹھنے سے پاک ہے. تو اب ذات بچتی ہے مصطفیٰ کی. اب میں نہیں کہتا، میں نہیں بتاتا، میں نہیں سمجھاتا، نہ کھیڑا آپ کرنا، لیکن 12 سیکنڈ کے لیے فقیر کو دعائیں دینا کہ جس کی صدارت کے لیے رب حشر کے میدان میں بھی کرسی بچھا دے. وہ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم کوئی ریمارکس دیں اپنے ٹیلنٹ کے مطابق. رب فرماتا نہیں، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو میرے محبوب کے مقام، آؤ میں تمہیں زاویہ دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں ترازو میزان دیتا ہوں، تولنے کا طریقہ بھی میں سکھاتا ہوں. بے نیاز کہتے قرآن میں آیت نہیں بارہ فان اللہ کا ذکر ہے. ہر مسلک والا اپنی مسجد کی دیواروں میں نہیں لکھواتا بارہ فان اللہ کا ذکر ہے. میں نے کہا بتا کہ بھائی اللہ نے فرمایا تیرے ذکر کو محبوب تیرے لیے بلند کر دیا. اس بلندی کا کی ایوریج بتا، حدود دربہ بتا، لمٹ بتا، میل 2 میل فرلانگ 10 فرلانگ. قیامت تک نبی کا ذکر بلند ہے. کتنا بلند ہے بھائی؟ کہا جی جس کا ہو جانے یا جو کرے وہ جانے. میں نے کہا جب اختیار رکھا ہی رب نے اپنے پاس ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی. میری 4 کتابیں کس کام کی ہیں؟ آج میں تو حوالے دوں، پرلا بندہ رد کر دے، وہ تو حوالے دے، اگلا رد کر دے. آخری بات اور میرا موضوع ختم. ایک بزرگ گزرے مولانا روم، سبحان اللہ. اور مزے کی بات، مولانا روم علیہ رحمہ کی پرسنالٹی اور شخصیت کو یہ سارے مسلک مانتے ہیں. میرا مسلک اہل سنت بریلوی بھی آنکھ بند کر کے مانتا ہے آپ کے نالج کو. علماء دیوبند کے بڑے بڑے عالم بھی مولانا روم کی مثالیں دیتے ہیں. علماء اہل حدیث بھی مولانا روم کی مثالیں دیتے ہیں. آپ کو لگی سکرات، آخری وقت تھا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، شیطان آ گیا.
اس کو یہ اتھارٹی ہے، یہ کوئی سی بھی صورت اپنا کے کہیں بھی آ جاتا ہے، کہیں بھی، اسے یہ اللہ پاک نے چھوٹ دے رکھی ہے، یہ آ گیا۔ اس نے کہا مولانا ساری زندگی تقریریں کی، بڑی بڑی دلیلیں دی، آج کر مجھ سے مناظرہ۔ ہم نے کہا بول۔ اس نے کہا تو کیسے کہتا ہے کہ رب ایک ہے؟ آپ نے دلیل دی، آگیں گے، یہ بھی معلم الملکوت رہ چکا ہے جی، فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، یہ بڑا کمال ٹیوٹر تھا، بڑی لفاظی تھی اس کے پاس، بڑا نالج تھا اس کے پاس، اس نے اسی وقت رد کر دی دلیل سے۔ آپ نے دوسری دلیل دے دی، اس بدبخت نے دوسری دلیل رد کر دی۔ 70 دلیلیں اور ایک مورخ نے لکھا 100 دلیلیں دی مولانا روم نے، اپنوں نے بھی لکھا، پرایوں نے بھی لکھا کہ 100 دلیلیں دی مولانا روم نے، اس نے 100 کی 100 رد کر دی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور امر ہوتا، مولانا روم علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبریٰ کئی میل کی مسافت پر نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے، جیسے آپ نے کلی کے لیے آندھلے میں پانی لیا، آپ نے ایسے کر کے پھینکا۔ آپ نے کہا مولانا کیوں دیتا دلیل اس بدبخت کو؟ کہتا نہیں کہ رب کو ایک میں نے بغیر دلیل کے مانا۔ سکرات لگی، کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہوا، روح نکل گئی، تو بس جو اللہ کی ذات ہے نا اور جو رسول اللہ کی ذات ہے، ان ذاتوں پہ کبھی دلیل نہ مانگا کرو۔ دلیل وہ مانگتا ہے جو اپنے آپ کو علم کے اندر پورا سمجھتا ہے۔ ہم ناقص ہیں، خدا کی قسم ہم ناقص ہیں۔ ہمیں اپنے شعبے میں عروج ہوگا، ہمیں اپنے شعبے میں دوام ہوگا، ہمیں اپنے شعبے میں کمال ہوگا، لیکن دنیا کے کامل و اکمل بندے ہم نہیں ہیں۔ اگر کامل و اکمل اللہ پاک نے کسی کو بھیجا ہے تو محمد کی ذات کو بنا کر بھیجا ہے۔ 2 حدیثیں اور وقت مقررہ پر میرا موضوع ختم، 2 منٹ رہ گئے اور 2 حدیثیں۔ نمبر 1، ایک قبیلہ آ گیا پورا، جامع ترمذی کے اندر کی بات، کتاب الرقاق میں بیروت کے ایڈیشن میں پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 8 پر یہ روایت موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت۔ ایک قبیلہ آ گیا، اس نے کہا سونا بندے بوڑھے ہو گئے ہیں، چل نہیں سکتے، ایک کنواں ہے ہماری بستی میں، بہت کھارا ہے، جو میٹھے پانی کا کنواں ہے وہ بہت دور ہے، سونا ہمارے بابا دادا چاچا وہ چل کے وہاں نہیں جا سکتے، عورتیں ہیں، پردہ دار ہیں، کوئی مہربانی فرما دیں، کوئی کرم نوازی فرما دے میرے مصطفیٰ۔ اٹھے، چہرہ کھل اٹھا، صحابہ پیچھے پیچھے چل کر اس کنویں کے پاس آئے جو کھارا تھا، لعاب مبارک تھوڑا سا اس میں ڈالا، ڈال کر آپ نے کہا پانی بھرو، ڈول ڈالا، ڈول کو کھینچا، یقین کیجئے گا وہ کسی پارٹی کا ڈول نہیں تھا، وہ ڈول تھا، وہ گیا پانی کھینچا، لبوں سے لگایا، پانی میٹھا تھا۔ صحابہ کہتے کہ جب تک ہم زندہ رہے کبھی پانی کڑوا نہیں ہوا۔ گدھا آیا، آپ نے تھپکی دے کر پوچھا نام، اس نے کہا شاہ یزید، میرے محبوب نے فرمایا نہیں تیرا نام ہمیں اچھا نہیں لگا، ہم تیرا نام رکھتے ہیں یافور۔ یافور کا معنی خوشبوؤں والا۔ جب آپ نے اس کا نام رکھا، یقین کرنا آقا کی مبارک زندگی تک حیات رہا۔ جس دن آقا کا وصال ہوا وہ وہاں سے دوڑا مکہ کے اندر، ایک کنویں کے اندر اس نے گرا کے اپنی جان دے دی، اور آوازیں آ رہی تھی کہ جب محمد نہیں رہے زندگی کا فائدہ کیا؟ تو بس میرے مصطفیٰ کا دربار وہ ہے جہاں ہر طرف کرم نوازیاں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ اللہ کلام